بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان، آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پہ ایکسپلور کشمیر، اور آج بات ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر جو جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور فوجی محاصرے میں ہے، اور وہاں ہر گزرتا دن قیامت برپا ہوتی نظر آتی ہے، اور وہاں کی لیڈرشپ مختلف جیلوں میں قید ہے، اور ان پہ جو سختیاں ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی سختیاں کشمیریوں پہ بڑھتی ہیں تو کشمیریوں کا جو جذبہ حریت ہے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ اور توانا ہوتا ہے۔ وہاں کا جو حالات ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے، اس کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مشال ملک صاحبہ نے۔ آپ کو خوش آمدید۔ اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے ساتھ جو موجود ہے اس وقت ویڈیو کال پہ نریندر سنگھ خالصہ، چیئرمین سکھ انٹلیکچوئل سرکل جموں کشمیر۔ اور میڈم آپ کی اجازت سے ہم نریندر سنگھ کے پاس جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں۔ نریندر سنگھ، آپ کیا کہیں گے کہ 5 اگست 2019 کے بعد آج کی موجودہ جو صورتحال ہے آج تک، آپ کیا کہیں گے، وہاں کے کیا حالات ہیں ابھی تک؟ میں نریندر سنگھ خالصہ، چیئرمین سکھ انٹلیکچوئل سرکل جموں کشمیر، جموں سے آج جو یہاں پہ بھارت کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس کی صورتحال کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد جی، جب یہاں پہ جو ہمارے اسپیشل اسٹیٹس تھا جموں کشمیر کا، جو ہمارے کچھ حقوق تھے ڈسپیوٹڈ جموں کشمیر کے، اس کو بھارت کی سرکار نے کس طرح ایک طرفہ بنا یہاں کی لوگوں کی اجازت کے، لوگوں سے پوچھے بغیر، اور یہاں پہ خاص کر کسی لیجسلیشن کے بغیر انہوں نے یہاں پہ وہ جو ہمارے حقوق تھے وہ ختم کر دیے۔ اور اس صورتحال کے بعد یہاں پہ جس طرح پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیری عوام، جموں کشمیر کی عوام حق خود ارادیت کے لیے، جی، مسئلے کشمیر کے اس حل کے لیے جس کا وعدہ پوری دنیا کے سامنے بھارت نے کیا تھا، لگاتار 47 سے جدوجہد کر رہے ہیں اور بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسی کے حوالے سے جب لوگوں نے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تو یہاں پہ کس طرح سے لوگوں کا جو ہمارے بنیادی حقوق تھے، جو ہمارے ہیومن رائٹس تھے، کس طرح ان کی جو وائلیشن کی گئی، یہ ساری دنیا نے دیکھی ہے۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر میں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے، وہ بار بار بند ہو جاتی ہے، اور حریت لیڈر جو مقبوضہ کشمیر کی اور ہندوستان کی جیلوں میں قید ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، کیا خبریں ہیں وہاں کی؟ اور خاص کر جو انٹرنیٹ کا یہاں پہ گلا گھونٹا گیا، جس کی وجہ سے ہمارا بزنس، میڈیسن اور ہمارے بچوں کی ایجوکیشن پہ کیا اثر آج تک پڑ رہا ہے، یہ یہاں کی عوام ہی جانتی ہے۔ اور خاص کر جو ہماری لیڈرشپ تھی، جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، ڈیموکریٹک لیڈرشپ تھی کشمیر کی، کل جماعتی حریت کانفرنس، جو کشمیر مسئلے کے حل کے لیے لگاتار ایک ڈیموکریٹک اور پیسفل طریقے سے یہاں پہ کام کر رہے تھے، اور جن کے ساتھ ہندوستان کی حکومت نے کئی دفعہ ان کے ساتھ نیگوسیشن بھی کی، اس ہماری تمام لیڈرشپ کو انہوں نے بھارت کی جیلوں میں ڈال دیا۔ اور آج خاص کر جو ہمارے قائد ہیں، اشرف صحرائی صاحب، جو ہمارے بزرگ قائد ہیں، شبیر احمد شاہ صاحب اور یاسین ملک صاحب، اور ہماری بہن آسیہ اندرابی جی، نعیم احمد خان، اور ہمارے بہت سے نوجوان اور تمام جو ہماری لیڈرشپ تھی، ان کو آج ہندوستان کی مختلف جیلوں میں بند کر کے پتہ نہیں کس طرح کی ان کو وظیفے دی جا رہی ہیں۔ اور میں پوری دنیا سے یہ کہنا چاہتا ہوں، پوری ورلڈ کمیونٹی سے، اور جو دنیا کی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو بچانے کے لیے، ان کی رہائی کے لیے اقدام کیے جائیں اور آواز اٹھائی جائے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن وہاں کے میڈیا کی حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہاں کا میڈیا کس حد تک آزاد ہے؟ وہاں کی جو صورتحال ہے، جو ظلم جبر ہے، وہاں میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے؟
पूरी तरह से प्रेस का भी गला जो है वो घोंट दिया गया है। कोई भी यहाँ अपने हक के लिए बोल नहीं सकता है। और खासकर आप देखिए कि यहाँ पे आज जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जो जिसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप कहा जाता था, जिन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के हक में बात की, आज उनको भी घरों में बंद किया या जेलों में बंद किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज जो पूरी जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि जो हमारे ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं वो तमाम जो हदें हैं वो पार कर गए हैं। और मेरी पूरी दुनिया से ये गुजारिश। अच्छा, क्या कहेंगे कि जो लीडरशिप कश्मीर की वहाँ कैद है उनको रिहाई मिल सकती है? क्या लोग वहाँ कहते हैं? ये खबरें आ रही हैं कि जो हमारी लीडरशिप है, जिसमें खासकर मैंने जो नाम लिए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनको रिहा किया जाएगा, जिसमें हमारी बहन आसिया अंद्राबी, शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक और जो अशरफ सहराई साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनकी जान का भी आज खतरा है, क्योंकि आप देखिए कि इस उम्र में, इस बुजुर्गी में पता नहीं उनको कहाँ रखा है, उनको क्या अजीतें दी जा रही हैं। तो मैं दोबारा पूरी दुनिया। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीकें भी चल रही हैं, किसान जो एहतजाज पे, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या अपडेट है वहाँ की? जो भारत में किसानों का जो जदोजहद चल रहा है, जो उनकी मूवमेंट चल रही है, और उसको हमारे पंजाब के जो सिख हैं, ये जो सिख कम्युनिटी है उसको लीड कर रही है। और किस तरह से आज आप देखिए कि 1 महीने से ज्यादा जो किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, और लगातार नेगोशिएशन के बाद भी उनकी एक भी सुनी नहीं जा रही है। और ये जो आज हिंदुस्तान की जो हिंदू माइंडसेट की हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि वो यहाँ पे जो अकलीतें हैं, जो मिनॉरिटीज हैं, उनको ये दबाना चाहते हैं। उनके जो हकूक हैं, और खासकर जो हमारे दलित भाई हैं, उनके हकूक को यहाँ दबा के ये जो एक हिंदू राष्ट्र की एजेंडे पे यहाँ चल रहे हैं, उससे मैं समझता हूँ कि जो आज हमारी पूरी सिख कम्युनिटी है, ये जो किसानों की जो ये जो तहरीक है, ये मैं समझता हूँ कि सिखों की तहरीक है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कश्मीरियों की आवाज़ बने, अब मकबूजा कश्मीर में इस सूरत हाल को किस नज़र से देखा जा रहा है जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश किया है? हुकूमत पाकिस्तान का मैं शुक्रगुजार करूंगा कि जो लगातार हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, हमारी हक खुद इरादियत की आवाज़ को उठा रहे हैं। मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए जो पाकिस्तान की हुकूमत जो कोशिशें कर रही है, मैं पूरी सिख कम्युनिटी की तरफ से जम्मू कश्मीर की मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी जो आज़ादी का सूरज है वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह, आप मकबूजा कश्मीर से हमें अपडेट कर रहे थे। मिशाल साहिबा, क्या कहेंगी? जो हालात वो तो बड़े खौफनाक हैं कश्मीर के अंदर। देखिए, दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, और बीच में कोविड की वजह से जो हेयरिंग्स थी वो रोक दी गई थी टेम्परेरी। अब वो भी उन्होंने रीस्टार्ट कर दी हैं, जो कि वो जनवरी के महीने के अंदर लीडरशिप के ख़िलाफ़, और प्रोसिक्यूशन की भी खबरें आ रही हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट तैयार की हुई है, जो झूठी चार्जशीट के जो हुर्रियत रहनुमाओं को गॉड फॉरबिड टेररिस्ट अपनी तरफ से वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, हालांकि खुद वो टेररिज्म कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। और जो इस वक्त चुन चुन के इनकाउंटर्स जा रहे हैं, इनकाउंटर्स की बारिश हो रही है ऑल ओवर कश्मीर वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 370-35A की अब 2 साल हो जाएंगे कुछ अर्से तक, तो 1.5 ईयर के अंदर उन्होंने जितने इनकाउंटर्स झूठे किए हैं उसके तहत उन्होंने गांव के गांव और मजीद तेजी से खाली करवाए हैं, और वहाँ पे बहुत सी इंडियन सेटलमेंट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइज जोन्स बन रहे हैं वहाँ पे, जिसके अंदर इंडिया के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको लीज पे हजारों साल लीज पे लैंड दी जा रही है। जी, कश्मीर में कैसे जाएंगे ताजर? कैसे जाएंगे? वो एलिमिनेट कर देंगे कश्मीरियों को, करना चाह रहे हैं। वो एक कब्रिस्तान बना रहे हैं कश्मीरियों का, और वहाँ पे जो हमारे वोटर राइट्स हैं, रेजिडेंसी के राइट्स हैं, जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट है, वो तो हमारा छीन लिया गया है। अभी भी जो पिछले स्पीकर थे वो भी आपको बता रहे थे कि खुराक की इतनी कमी है, बिजली नहीं है वहाँ पे, सख्त वहाँ पे इस वक्त ठंड है वहाँ पे, और लोगों के पास गैस नहीं है वहाँ पे, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, उनकी जॉब्स नहीं है, इकोनॉमिक इतना बड़ा क्रंच उनके ऊपर हुआ है। कोरोना से पहले जो हमारे ऊपर एक पहाड़ एक बिजली कड़की है जो 5 अगस्त के बाद, और फिर जो लीडरशिप के साथ जो बहुत ही
خطرناک بات ہے کہ ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ ان کا ہینگ بھی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی کوئی لیگل ایکسیس ہے، نہ کوئی ان کو میڈیکل کیئر دی جا رہی ہے، اور ان کو ٹارچر سیلز میں رکھا ہوا ہے. خاص طور پہ یاسین صاحب کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے قید تنہائی کے اندر، اور 5x7 فیٹ کا ڈیتھ سیل ہے. اور آسیہ صاحبہ کو جس وارڈ میں رکھا ہوا ہے وہاں کرمنل عورتیں ہیں، کرمنل، اور ان کی حالت بھی، ان کی بھی طبیعت بہت تشویشناک ہے. دونوں تہار کے اندر ہے. فہمیدہ صوفی صاحبہ، پھر شبیر شاہ صاحب ہو گئے، دوسرے لیڈرشپ ہاؤس اریسٹڈ ہیں. تو یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب جو کرونا کا لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اتنے زیادہ اور کیسز جو ہیں جھوٹے مقدمے درج کیے جا رہے ہیں کشمیریوں کے خلاف، اور کارروائی نے کی بھی جا اس رہی ہے. مسئلے کو ایڈریس کیا ہے، تو کیا کہیں گے کہ اور کون سا فورم ہو جہاں جایا جا سکتا ہے اور کیسے جایا جا سکتا ہے؟ لیکن مجھے تو ویسے بھی سمجھ نہیں آتا، کشمیری کچھ زیادہ تو مانگ نہیں رہے ہیں دنیا سے، کوئی مالی امداد بھی ہم لوگ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم نہیں چاہ رہے کوئی خوشحالی ہمیں امیڈیٹ کوئی ملے، ہم تو حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، جو کہ ایک ہمارا چیریشڈ رائٹ ہے، پرومسڈ رائٹ ہے، جو یو این کیوں بنا ہے. تو یو این کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ جو حق ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے، ان کا یہ حق. اس کے لیے دنیا بھر میں ہمیں جتنی بھی ہم لابی کریں اس سے اور مزید تیزی ہمیں کرنی پڑے گی، کیونکہ جس تیزی سے نسل کشی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک ورلڈ کلاس فٹ بالر کو جس طرح شہید کیا گیا، ینگ لڑکے کو، فیک انکاؤنٹر اسٹوڈنٹس کے کیے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی رپورٹ پولیس کی طرف سے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو لڑکے جوان شہید کیے ہیں ان کے اوپر وہاں کے کیپٹن نے آرمی کے گنز رکھی اور ان کی فوٹوگرافس بنائی کہ یہ ٹیررسٹ تھے. گاڈ فوربٹ، وہ ٹیررسٹ تو تھے ہی نہیں، نہ ہی وہ مجاہدین تھے، وہ تو ینگ اسٹوڈنٹ سے باہر نکلے تھے انٹرنشپ کرنے، جابز لینے کے لیے. تو ان کو تو یہ ان کے اپنے پروفس آ رہے ہیں فیک انکاؤنٹرز کے. تو یہ دنیا کے سامنے بالکل کلیئر کٹ ہے، آپ کی پکچر نظر ہے. میں کیا ہندوستان کے جو خلاف حالات نہیں جا رہے انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو ڈس انفو لیب کی بات کریں تو وہ جو جھوٹ ہے وہ سامنے آتا ہے، جو انکاؤنٹر کی آپ بات کرتی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے، جو کشمیری لیڈرشپ کو قید کیا ہوا ہے بے گناہ ان پہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہیں، تو پھر انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ لیکن یہ جو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ای یو ڈس انفو لیب کے بارے میں، جو 15 سال سے جو جھوٹا پروپیگنڈا ہندوستان، جو پاکستان اور کشمیری تو کہہ ہی رہے تھے، اس کے پروفس بھی ان کو ملے اس رپورٹنگ کے، اس کے اندر کے جھوٹا فالس پروپیگنڈسٹک جو ان کا جو نیریٹو تھا انڈیا کا، کشمیریوں کی موومنٹ کو ٹیررزم کے ساتھ لنک کرنے کا، پاکستان کو ایز اے ٹیرر اسٹیٹ، ٹیررزم جو سب سے زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے فیٹف کے اندر بھی لے کے گئے اور بھی جگہوں پہ. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا پول کھلا ہے دنیا کے سامنے، اور اس کو یونائٹڈ نیشنز مسٹ رسپونڈ ٹو اٹ کہ یہ کیا ہے. فیٹف مسٹ رسپونڈ ٹو اٹ. یہ تو سارے پروفس ہیں دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گئے کہ جو بہت سی جو این جی اوز 250 سے اوپر این جی اوز ہیں جن کو انہوں نے انڈیا نے فنڈ کیا ہے، اور اپنا جھوٹا وداؤٹ اینی پروف جو انہوں نے اپنا ہائپر پروپیگنڈسٹک جو انہوں نے پروموشن کی ہے، اور کتنا امیج انہوں نے ٹارنش کیا، اور اس کی وجہ سے کتنا نقصان آیا کشمیر کی تحریک کو، کتنے معصوم لوگ شہید ہوئے، کتنا زیادہ نقصان پاکستان کی امیج کو آیا ہے. اور اس کے دوران اس امیج کو چینج کرنے میں انڈیا نے جو یہاں بمبارڈمنٹ کیا اپنی را کے تھرو، چاہے وہ کلبھوشن کا کیس ہو، تو the world must take stance on the world's biggest آئی بلیو جو کہ ٹیررزم پروموٹ کر رہی ہے وہ انڈیا کر رہا ہے اس ٹائم پہ، اور کشمیریوں پہ کر رہا ہے، اپنی مائنورٹیز پہ کر رہا ہے، پاکستان میں کر رہا ہے، پراکسیز وایا افغانستان کر رہا ہے، ریجن کے اندر اکھنڈ بھارت کا جو نیریٹو ہے یہ اس کو پروموٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. بہت زیادہ اسٹرانگ بیسس میں میں چاہوں گی کہ پاکستان کا پرائیویٹ میڈیا بھی اس کے اوپر اس کو ڈس انفو لیب کو ایکسپوز کرے. ہندوستان کا جو اصل اور گھنانا چہرہ ہے اس کے اوپر ٹاک شوز ہوں، انٹرنیشنل سیمینارز ہونے چاہیے، اس کے اوپر ویڈیو ڈاکیومنٹریز ہونی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا پروف ہے کلبھوشن کے بعد. انفو لیب کے حوالے سے کسی فورم پہ جایا جا سکتا ہے؟ بالکل جا سکتے ہیں. یونائیڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل میں جایا جا سکتا ہے، آئی سی جے میں بھی جایا جا سکتا ہے، آئی سی سی میں. ویسے بھی انڈیا کے اوپر وار کرائمز کا ایک بہت بڑا ایک ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا ہے، جینوسائڈ کا جو ڈیتھ وارنٹ لکھا ہے، ایتھنک کلینزنگ میں یہ معاملہ آ سکتا ہے جو کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پھر اینٹی مائنورٹی بلز جو پاس کیے جا رہے ہیں، وہاں بھی قراردادوں والی
بات نہ ہو کہ جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادیں مگر یہ لے کے پڑیں گی؟ جانی پڑیں گی کیونکہ انہوں نے انڈیا نے سارے بائی لیٹرل یونیلیٹرل ساری کی ساری جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں، نارمز ہیں، جنیوا کنونشنز ہیں، یو این کی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، انٹرنیشنل لا ہے، ہیومینیٹیرین لا ہے، ان سب کو انہوں نے سرپاس کر کے یہ یونیلیٹرل ایکٹ کیا ہے جس کے تھرو انہوں نے ڈیتھ وارنٹ لکھا ہے کشمیریوں کے خلاف. ٹھیک تو یہ ساری چیزیں تانا بانے مل رہے ہیں. آپ جو دیکھ رہے ہیں ڈسنفو لیب کی بات ہو، آرٹیکل 370 کی بات ہو، 35A کی ایبروگیشن، اینٹی فارمر بل کی بات ہو، اینٹی مائنورٹی بل کی بات ہو، ٹھیک ہے. بابری مسجد پہ مندر کی کنسٹرکشن کی بات ہو. تو یہ بہت سی چیزیں جو ہیں یہ پورا ایک نیکسس ہے جو RSS کا اور ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ ہے، انٹیلیجنس ہے، ان کا جس طرح ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے، یہ ایوری تھنگ از جوائننگ دا ڈاٹس. لیکن ہندوستان کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرو، کشمیر کے اندر آگ لگا دو، ہمسایہ ممالک کو تنگ کرتے جاؤ، اور ہندوستان کے اندر جو صورتحال شروع ہے کہ اقلیتیں غیر محفوظ ہیں، اس مائنڈ سیٹ کو آپ کیا کہیں گی، کیا نام دیں گی، اور اس مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا آپ سوچ رہی ہیں کہ کوئی ہوگی؟ دیکھیں، قومیں جب اپنی موت کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو جب ویسے بھی ایک انسان جب موت قریب آ رہی ہوتی ہے تو یا کوئی وبا جس طرح انڈیا میں اس وقت میں جو دیکھ رہی ہوں ٹھیک ہے. کہ یہ بہت قریب ہے ہندوستان اپنی موت پہ، کیونکہ اور موت مودی سے کی وجہ پہلے سے ایسی ایک وبا پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے نیند آتی ہے، ٹھیک اور اگر کوئی جگانے کی کوشش کرے یا اٹھانے کی کوشش کرے تو بہت غصہ آتا ہے. تو وہی میں سمجھتی ہوں یہ اپنی موت کی طرف یہ ہندوستان اس وقت خود جا رہا ہے. نہ جاگنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ اس کو جگایا جا سکتا ہے. تو وہ ہندوستانی جھڑک رہا ہے. دانشور تو سمجھا رہا ہے کہ نہ کرو، دانشور تباہی بھی اس ہوگی. وقت اتنے کم ہو گئے، اتنی اسموگ پھیلی ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، جو ان کی اسٹیٹ کرافٹ کے اندر جو پالیسیز چل رہی ہیں، آئی تھنک یہ بالکل ہی ڈیف اینڈ ڈم ہو گئے ہیں کہ ان کو وہ اتنا زیادہ نشہ ہو گیا ہے کہ ہم نے پورا اکھنڈ بھارت کا جو اپنا نقشہ ہے اس کو پھیلانا ہے ریجن کے اندر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے پورا کھنڈ بھارت کا جو اپنا نقشہ ہے اس کو پھیلانا ہے ریجن کے اندر، چاہے اس کو چائنا آئے، نیپال آئے، بنگلہ دیش آئے، پاکستان آئے، جو کوئی بھی آئے راستے کے اندر ہم لوگوں نے اس کو اپنے اکھنڈ بھارت کے تھرو ہی ڈیل کرنا ہے اپنی آر ایس ایس۔ انجام آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ انجام میں وہی کہہ رہی ہوں، اپنی موت کے بہت قریب ہیں، اور ان کو وہ موت سے پہلے جو ایک نیند نہیں آ جاتی، ایک گر جاتا ہے انسان، اسی طرح ان کی قوم کے ساتھ بھی اس وقت ہو رہا ہے۔ کمنگ ایئرز ہندوستان کے لیے بہت خطرناک ہے، اور انہوں نے خود ہی اپنے پر مطلب پیروں پہ کھلاڑی ماری ہے اور خود ہی قبر کھود رہا ہے مودی، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی پوری قوم کی۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے خطے کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی، اور ہندوستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جو بائیڈن کی جیت کے بعد جو ہندوستان میں صف ماتم ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ ماتم کیوں ہے؟ دیکھیں، ماتم ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ الیکشن کیمپین جو رہی ہے، برنی سینڈرز پہلے جو پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ تھے ڈیموکریٹس کے، اس کے بعد یہ آگے جو بائیڈن آگے اور الیکٹڈ بھی ہے، تو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین میں، کاملا ہیرس نے بھی یہ بات کھل کے کی تھی کہ ریلیز آف پولیٹیکل پریزنرز اور ریورس کرنا آرٹیکل 370-35A کو، اور ہیومن رائٹس کے اوپر یہ بہت ایک گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک ویو ہے کہ کیا پتہ پریشر امریکہ کی طرف سے آئے کہ جو ہیومن رائٹس کی گروس وائلیشن کر رہا ہے کشمیر میں بھی، انڈیا کے اندر، اور جو پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ہزاروں کشمیری اس وقت پولیٹیکل پرزنرز ہیں، خاص طور پہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، تو ان کے لیے یہ چیز اریٹیٹ کر رہی ہے انڈیا کے اندر۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ایون انڈین جو ہے مودی کی ان پالیسیز کے خلاف، خاص طور پہ جو سکھ ہیں امریکہ میں کتنی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ باہر نکلے وہاں پہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے اندر مودی کی پالیسی، اسپیشلی آفٹر دی اینٹی فارمر بل، اور بھی زیادہ ایک جو کہتے تھے انڈین ڈائسپورا باہر کے ملکوں میں بڑا یونائٹڈ ہے، اپنے نیشنل ایشوز اور انٹرسٹ اور حکومت کے خلاف کرٹیسائز نہیں کرتے اپنی جو بھی رجیم ہوتی ہے، مگر ہم اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ایک انٹرنیشنلی بھی ایک پھوٹ پڑ رہی ہے، اور ان کی اپنی یہ جو بھی ان کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے دے ول ہیو ٹو فیس۔ لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو تنہا کرتے کرتے خود وہ بند گلی کی طرف جا رہا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ بالکل وہ خود جو نفرت کا جو بیج جو بوتے ہیں، تو خود ہی، کیونکہ خود وہ جل رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی آگ میں خود پہلے جل رہے ہیں۔ تو مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اوپر، مگر ترس سے زیادہ میں کہتی ہوں کہ کیونکہ یہ پاور میں ہے، ترس تو اس پہ آئے کہ جس کے پاس پاور نہ ہو، مگر ان کے پاس پاور بھی ہے اور اتنی ان کی جو نفرت انگیز پالیسیز ہیں، تو یہ تو خطے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ نیوکلیر کمانڈ ہے، آئے دن یہ اتنے ویپنز پوری دنیا سے خرید رہا ہوتا ہے مودی سرکار، جنگی جنون ہے، تو کس حد تک انہوں نے آگے بڑھنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایل او سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، آپ تو یو این کی کاروان پہ بھی اٹیک کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے اندر تو ہر لحاظ سے ختم ہو گئی ہے وہ جو سویلائزڈ ورلڈ کا جو آرڈر ہوتا ہے، اس کو اس حد تک یہ نیگیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، نریندر سنگھ نے ابھی مقبوضہ کشمیر سے جو بات کی ہے کہ رہائی ممکن نہیں ہے جو کشمیری لیڈرشپ ہے، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کیا امید رکھتی ہیں؟ دیکھیے، امید تو ہماری اللہ تعالیٰ سے ہے، اور جہاں جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، آئی سی آر سی ہو، ہیومن رائٹس واچ ہو، چاہے وہ آئی سی سی ہو، آئی سی جے ہو، تو ہم نے تو ہر فورم کو ٹچ کرنا ہے، وہاں پہ لیٹرز بھیج رہی ہوں میں، اور میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ انہوں نے کلبھوشن کا میٹر جو ہے وہ انڈیا ایک دہشت گرد کا لے کے گیا ہے آئی سی جے میں، انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ بائی لیٹرلزم سے نکل کے وہ باہر لے گئے ہیں اپنا میٹر، تو ہم لوگ بھی، کیونکہ یہ تو حریت رہنما اتنے عظیم لیڈرز ہیں، اور میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں اور میرے شوہر ہیں، تو یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جایا جائے، ریلیف دلوایا جائے، پاکستان کی حکومت اس کو لے کے جائے، اور پولیٹیکل پرزنرز کی ریلیز کے لیے۔ اور یہ تو انڈیا سب سے بڑی بات ہے کہ جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز کا سگنیٹری ہے،
اور چاہے وہ آسیہ اندرابی صاحبہ کا کیس ہو، چاہے فہمیدہ صوفی، چاہے شبیر شاہ صاحب کا، صحیح ہے۔ سب کا لے کے جایا جا سکتا ہے کیس، مگر خاص طور پہ کیونکہ میں ایک پاکستانی سٹیزن بھی ہوں اور میرے شوہر ہیں، تو میرا اس طرح بھی ایک رائٹ ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن کہ میں اپنی پاکستان کی حکومت سے اپیل کروں کہ میرے شوہر سے جو ہے ان کو ریلیز کرایا جائے۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ مشال صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور اس امید کے ساتھ کہ عالمی برادری ضرور نوٹس لے گی جو کشمیر کے اندر لیڈرشپ کو قید کیا جا رہا ہے اور وہاں جو سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں، ظلم جبر کے جو نئے نئے قوانین وہاں لائے جا رہے ہیں اور ظلم کیا جا رہا ہے، بربریت کی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہندوستان ٹوٹے گا اور کشمیری عوام کو آزادی نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے